ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ وکفى سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ المنتہى ومن اعتصم باللہ نجا والصلاة والسلام على من اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ حاضرین گرامی، تقلید اور اجتہاد کے بارے میں ہم آخری منزلوں میں پہنچ گئے ہیں، تو میری خواہش ہوگی کہ آج ہی یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے، تو اگر رہ جائے تو مشکل ہوگا پھر اسے آگے لے جانا۔ بہرحال تقلید کے معاملے میں ایک دو چیزیں باقی ہیں اور اس کے بعد ہم ولایت فقی پر آ جائے گی، اور ولایت فقی کا مسئلہ آج خدا کرے کہ مکمل ہو جائے اس پر بحث۔ ایک دو باتیں ہیں تقلید کے بارے میں جو ہم نے کرنی ہے۔ ایک چیز ہے مسئلہ تبعید۔ مسئلہ تبعید، یہ تبعید کیا ہوتا ہے؟ تبعید، تبعیض نکلا ہے لفظ بعض میں سے، بعض تبعیض، باب تفعیل میں سے، باب تفعیل، تبعیض بعض۔ بعض کو کہتے ہیں آدھا، تھوڑا سا، کچھ حصہ، بعض، بعض لوگ، بعض مسائل، بعض چیزیں، یہ بعض سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں تبعیض کا معاملہ کیا ہوتا ہے، تبعیض کا مطلب کیا ہے۔ یعنی بعض میں اگر ہمارا مجتہد ایک ہے تو کچھ اور بعض میں ہمارا مجتہد دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے پہ زیادہ کلیئرلی، صاف طور پر جو احکام اور فتاوی جاری کیے ہیں وہ ہمارے رہبر معظم نے کیے۔ پہلے تبعیض کی طرف مجتہدین کرام کا کوئی خاص توجہ ان کی نہیں ہوا کرتی تھی، تو تبعیض میں زیادہ، یعنی جس کو ہم کہیں گے بہت ہی ریفائن کرنا، بہت ہی عمدہ بنا دینا اس موضوع کو، وہ رہبر معظم نے بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکلف ہے، اسے تھوڑی سی آزادی ملی ہے اس اصول کی بنیاد پر، اس اصول کی وجہ سے اسے تھوڑی سی آزادی ملی ہے۔ کیسی آزادی؟ آزادی اس طرح کی کہ مثال کے طور پر کوئی شخص، کوئی مکلف چاہے تو مثال کے طور پر معاملات میں ایک مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے اور عبادات میں دوسرے مجتہد کی۔ فقہ کے دو بڑے برانچز ہیں، دو بڑی شاخیں ہیں۔ فقہ ابتدائی طور پر دو بڑی شاخوں میں منقسم ہے، ڈائیکاٹمی ہے اس میں، انہیں دو شاخیں نکل لینا، ایک ہی تنہ اس میں سے ایک شاخ ادھر کو نکلے گی، دوسری شاخ ادھر کو نکلے گی۔ اس والی شاخ کو کہتے ہیں عبادات اور اس والی شاخ کو کہتے ہیں معاملات۔ عبادات بھی اعمال ہیں، معاملات بھی اعمال ہیں۔ عبادات میں واجبات اور محرمات اور مستحبات اور مکروہات ہیں، تو معاملات میں بھی محرمات ہیں، لوازمات ہیں، وغیرہ وغیرہ چیزیں۔ دونوں جگہ ہمارے لیے راستے مقرر کیے گئے ہیں، ان راستوں سے ہم ادھر ادھر نہیں بھٹک سکتے۔ تو ان دو بڑے حصوں میں سے آپ چاہیں تو، آپ نہ چاہیں تو ٹھیک ہے، ایک ہی مرجع کی آپ تقلید کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کبھی محسوس کریں کہ عبادات میں ایک
مجتہد عالم کی تقلید کروں گا اور معاملات میں دوسرے مجتہد عالم کی تقلید کروں گا، کوئی قباحت نہیں، آپ کر سکتے ہیں، آزادی ہے، بشرطے کہ عبادات والا مرجع عبادات میں عالم ہو اور معاملات والا مرجع معاملات میں عالم ہو. کس کے نزدیک؟ مکلف کے نزدیک. یعنی مکلف کے یہاں ثابت ہو چکا ہو کہ عبادات میں مرجع نمبر 1 عالم ہے اور معاملات میں مرجع نمبر 2 عالم ہے. ایک جگہ عالم ہے اور دوسرا دوسری جگہ عالم ہے. ایک فیلڈ میں عالم ہے اور دوسرا دوسری فیلڈ میں عالم. یہ مسئلہ ایک اور اصول کے ساتھ بھی، ایک اور خیال کے ساتھ بھی ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ کہ جو اجتہاد ہوتا ہے یا مجتہد ہوتا ہے، ایک کو مجتہد مطلق کہتے ہیں، مجتہد مطلق، اور دوسرے کو مجتہد متجزی کہتے ہیں. مجتہد مطلق اور مجتہد متجزی. یہ مجتہد مطلق کون ہوتا ہے؟ مجتہد مطلق ہوتا ہے وہ والا مجتہد جو فقہ کے تمام ابواب میں، تمام باب جو ہیں، الگ الگ باب ہوتے ہیں نا، ان تمام ابواب میں اسے حکم، احکام، استنباط کرنا، کھینچ کے نکالنا، استخراج کرنا، قرآن سے، حدیث سے، عقل سے اور اجماع سے، اس کا گر پورے کا پورا ہے، وہ ماہر ہے. لیکن تمام فقہی ابواب میں، فقہ میں سے کوئی فیلڈ، کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں وہ ماہر نہیں ہے. ایسے مجتہد کو مجتہد مطلق کہتے ہیں. اب اگر آپ کا مجتہد، آپ کا مرجع مجتہد مطلق ہے تو پھر آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب اس کے مقابلے میں کچھ مجتہد ہوتے ہیں جن کو متجزی کہتے ہیں. متجزی کا مطلب ہے کچھ میدانوں میں، فقہ کے کچھ بابوں میں انہیں مہارت ہوتی ہے، لیکن تمام کے تمام بابوں میں ابھی تک ان کو مہارت نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن فقہی بابوں میں ان کو مہارت حاصل ہے ان میں وہ عالم ہے. اچھی طرح سے دھیان رکھیے، غور کیجیے اور ساتھ ساتھ میں سمجھیے. اور جن ابواب میں انہیں مہارت حاصل نہیں ہے تو وہاں وہ عالم نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کا مجتہد عالم متجزی ہے، وہ مجتہد جن ابواب میں وہ ماہر ہے ان میں وہ عالم ہے، ان میں آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں. لیکن جن میں وہ عالم نہیں ہے، جن میں ان کو مہارت حاصل نہیں ہے، وہاں آپ اس سے پلٹ کے کسی دوسرے مجتہد کی طرف جا کے اس کی تقلید کر سکتے ہیں. اچھی طرح سمجھیے نا. اسی کو کہتے ہیں تبعیض. تبعیض اسی کو کہتے ہیں. کچھ حصوں میں، کچھ ابواب میں، کچھ مسائل میں ایک مجتہد کی تقلید کرنا اور کچھ مسائل میں دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا. کس بنیاد پر؟ کہ یہ جو مجتہد ہیں یہ مختلف معاملات میں، مختلف مسائل میں، مختلف ابواب میں عالم ہیں، عبور کمال کا رکھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب جہاں جہاں عبور رکھتے ہیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن جہاں عبور نہیں رکھتے ہیں تو وہاں آپ کہیں اور جا سکتے ہیں. مگر یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ کو پہچان ہوگی. یہ نہیں کہ آپ کا دل خوش کرے گا کہ اس مسئلے میں اس کی تقلید کروں گا اور اس مسئلے میں اس کی تقلید کروں گا. نہیں، یہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد یہ ہے کہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے کون اس معاملے میں سب سے عالم ہے، اس کی تقلید کرنا. لیکن دوسرے معاملے میں اس کے بجائے دوسرا اس سے بھی زیادہ عالم ہے تو اس مسئلے میں یا اس باب میں یا اس میدان میں اس کی تقلید کرے گی. اس کو تبعیض کہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لیا ہوگا. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے جاہل کے بارے میں. جاہل کتنے قسمیں ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، بڑی بات نہیں ہے. ایک ہے جاہل قاصر اور دوسرا ہے جاہل مقصر. جاہل قاصر اور جاہل مقصر. جاہل ایک قاصر ہے
اور ایک مقصر ہے، جاہل قاصر اور جاہل مقصر، جاہل قاصر اور جاہل مقصر۔ اب یہ والا کون ہوتا ہے اور یہ والا کون ہوتا ہے، اور ہم یہ نقطہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو یہ والا آدمی ہے قاصر، قاصر ہوتا ہے جو کچھ کرنے سے، کچھ سمجھنے سے قاصر ہے، معذور ہے، اس میں عقل ہی کم ہے، اس میں عقل ہی کم ہے، سمجھ ہی کم ہے۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، جو اپنے جو کپڑا پہنا ہوا ہے ادھر والا بٹن ادھر والی کاج میں لگا دیتے ہیں، اور اس طرح پھر جو انہیں پہنا ہوتا ہے تو اس کی شکل ایسی والی بنتی ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو قاصر کہتے۔ جو لوگ قاصر ہوں گے، جب عام چیزوں کی سوجھ بوجھ نہ ہو تو فقہی مسائل کی کہاں ہوگی؟ اس لیے سمجھ لیجئے کہ وہ مکلف نہیں ہے، ان پر تکلیف عائد نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بیمار پر روزے کی تکلیف نہیں ہے، بیمار جو ہے اس پر روزہ واجب نہیں ہے کیونکہ وہ بیمار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک شخص جو کہ صرف لیٹ کے رہ سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں رہ سکتا، کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، اس پر ان طریقوں میں نماز پڑھنا تکلیف ہے ہی نہیں، اس کو تو لیٹ کے ہی اشاروں سے پڑھنی ہے، تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تکلیف ساقط ہو جاتی ہے، مطلب اس پر وہ کام کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کام کے جو واجبات وغیرہ ہیں ان کو یہ قاصر سمجھتا نہیں ہے، اس کو جاہل قاصر کہتے ہیں۔ کوئی پرابلم نہیں اس کی، اس کا حساب نہیں، اس کا کتاب نہیں، اس پہ واجب نہیں، اس پہ حرام نہیں، اس میں وہ نہیں، اس میں یہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دوسرا آدمی ہے ایسا جو کہ جاہل ہے، لیکن جاہل کیوں رہا ہے؟ اس کی اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کہالت کی وجہ سے، اپنی توجہ نہ دینے کی وجہ سے، اپنا ذہن ادھر ادھر بیکار اور فضول باتوں میں لگانے کی وجہ سے، جہاں دین کی باتیں سیکھنی ہیں وہ ان کی بجائے دنیاوی باتوں میں لگا رہتا ہے، عیاشیوں میں لگا رہتا ہے، سرمستیوں میں لگا رہتا ہے، اور دین کے معاملات جو ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، حالانکہ سمجھتا ہے میں جاہل ہوں، لیکن جہالت کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرنا، مسائل کو جان لینا تاکہ وہ جاہل نہ رہے، اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے، اہمیت ہی نہیں دیتا اس بات کو کہ مجھے کچھ سیکھنا چاہیے، مجھے مسائل کو سمجھنا چاہیے، مجھے دین کو سمجھنا چاہیے۔ تو گویا اس کی جو جہالت ہے وہ اس کی اپنی اختراع کردہ ہے، اپنی بنائی ہوئی ہے، اپنے طور پر اس نے اپنی جہالت کو پیدا کیا ہے، ورنہ وہ جاہل نہیں رہ سکتا تھا۔ عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، بوجھ بھی ہے، سب کچھ ہے، بدن بھی اچھا خاصا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جن معاملات کی طرف اس کو توجہ دینی چاہیے، سیکھنے میں، سمجھنے میں وغیرہ چیزوں میں، وہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ تو ایسا آدمی بھی جاہل رہتا ہے۔ کچھ معاملات میں وہ جاہل نہیں ہوتا، دنیاوی معاملات میں وہ جاہل نہیں ہوتا، پیسے بھی کماتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، لیکن جن معاملات کی زیادہ اہمیت ہے ان میں جاہل رہتا ہے، یعنی خود سے پیدا کی ہوئی جہالت، جانتا بھی ہے لیکن جان کر بھی اپنی جہالت کو دور نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کا عذاب بہت زیادہ ہوگا، ایسے لوگوں کا عذاب بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے ان کو مادہ دیا تھا سیکھنے کا، ان کو عقل دی تھی سمجھنے کی، فکر کرنے کی، غور کرنے کی، اور اس کا استعمال کر کے وہ اپنے لیے ایک راستہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ اپنا راستہ نہیں بناتے ہیں۔ کیوں نہیں بنایا بھائی؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اور چونکہ جواب ہی نہیں کوئی، اگر ہوگا بھی کوئی جواب وہ بیکار کا ہوگا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، بہانے ہوں گے، حیلے ہوں گے، حیلے بہانے تراش کے معاملہ نہیں بنے گا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں پہ زیادہ سخت عقاب ہوگا، عقاب، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خدا بچائے جاہل مقصر رہنے سے۔ جاہل قاصر رہنا اس کے مقابلے نعمت ہے،
جاہل مقصر رہنے کے مقابلے میں جاہل قاصر رہنا ایک لحاظ سے نعمت ہے کہ تکلیف ہی اس کی اٹھ گئی ہے، اس میں تکلیف ہی نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی عذاب نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ سمجھیں گے؟ یہ ہے جاہل قاصر اور جاہل مقصر کا فرق. اور آخر پہ تقلید کے بارے میں ایک مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ مجتہد کے رسالے میں سے یا سنی ہوئی بات میں سے کسی مسئلے کو نقل کرنا، کسی دوسرے کو بتانا، مجتہد کے اجازت کے تابع نہیں ہے. مجتہد کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی مجتہد کا مسئلہ کسی دوسرے تک پہنچا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے، شرط ہے کہ اشتباہ نہ کرے، غلطی نہ کرے، عدلے کا بدلہ نہ بتائے، جو بات ہے اس کے بدلے کچھ اور بات نہ کہے. لیکن کبھی ہوتا ہے، بشریت کے تقاضے ہیں، بشر ہونے کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ غلط ادا ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس آدمی پر واجب ہے، جب اس کو بعد میں پتہ چلے گا کہ میں نے مسئلہ غلط بتایا تھا فلاں شخص کو یا فلاں آدمیوں کو، اس وقت جو ہی اس کو پتہ چلے گا اس وقت اس کو واجب ہے ان لوگوں کو معلوم کرنا، ان لوگوں کو پیدا کرنا اور ان کو جا کے بتانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مسئلہ میں نے آپ سے کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، اصل مسئلہ یوں تھا، اصل میں حکم یہ تھا، اصل میں فتویٰ یہ تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو غلطی کی وجہ سے غلط بات نکلی تھی، تو لہٰذا معاف کیجیے گا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے، آپ آئندہ اسی پر رہیے گا. اگر پہلی والی بات سے آپ کا کوئی عمل بجا ہوا ہے تو اس کو نئے سرے سدھار کے عمل کو نئے سرے سے انجام دے دیں. تو یہ ہے تقلید کا آخری ضروری بات جو کہنی تھی. اب آتے ہیں ہم ولایت فقیہ پر. ولایت فقیہ بہت اہم معاملہ. ولایت فقیہ، ولایت فقیہ کیا ہوتا ہے؟ ولایت فقیہ کا مطلب ہوتا ہے ولایت فقیہ. فقیہ، ولایت فقیہ. ولایت کہتے ہیں سرداری کو، ولایت کہتے ہیں حکومت کو. حکومت، سرداری، نظام چلانا، قیادت کرنا، آگے آگے چلنا، راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، یہ ولایت ہے. اب کس شخص کی ولایت؟ فقیہ کی. اور فقیہ کون ہے؟ فقیہ ہے ایک دین شناس آدمی. دین شناس آدمی، اور دین شناس کے ساتھ ساتھ ایک عادل آدمی. ایک دین شناس آدمی اور عادل آدمی. دین شناس تو فقیہ ہوتا ہے، عادل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کام ہے عدل قائم کرنا. اس کا کام عدل قائم کرنا، عدل کا سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ مختلف قسم کے جو عدالتیں ہیں، عدالت اجتماعی، اجتماع میں، جماعت میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں عدل قائم کرنا، کسی کو ظلم نہ ہو جائے، کسی پر ظلم عائد نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی پیش نہ آئے، وغیرہ وغیرہ. یہ عدل ہے. اب جب عادل ہوگا فقیہ، وہ تبھی ہوگا جب دین شناس ہوگا. جب دین شناس ہے تو عادل ہے. اب یہ عادل ساتھ میں کیوں کہتے ہیں ہم؟ اس لیے تاکہ مقصد سمجھ میں آئے کہ اس حکومت کا مقصد ہے عدل قائم کرنا، عدل قائم کرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا ولایت فقیہ کا مطلب ہے دین شناس عادل کی حکمرانی، یعنی حکومت کرے ایک فقیہ، ولایت اسی کی ہو، حکومت اسی کی ہو.
حکم اسی کا چلے، اسی کا حکم نافذ ہو تاکہ وہ عدل پر قائم رہے، کہیں ادھر ادھر سے احکام نہ آئیں کہ جو کہ جن میں عدالت کا کوئی شائبہ تک بھی نہ ہوگا۔ آج کل کے جتنے سارے نظام ہیں دنیا بھر میں سب کے سب نظام جو ہے ان نظاموں کی خاصیت یہ ہے کہ عدل نہیں، ان نظاموں کی خاصیت یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، ایک جماعت دوسرے جماعت کی استحصال کر رہی ہے، اپنا مقصد نکال رہی ہے، اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں کرتے، یعنی عدل کے الٹ کام ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے عدل کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو لہذا اس کے بجائے ولایت فقیہ کا تصور یہ ہے کہ حکمران جو ہے، حکومت کرنے والا شخص جو ہے وہ دین شناس ہو اور وہ عادل ہو، اور وہ فقیہ خود بخود ہوگا۔ جب فقیہ آپ کے نظام میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہو اور کمانڈ اسی کی ہو، وہ سپریم ہو، اسی کا حکم چلے، اسی کی رہنمائی چلے، جس طرح وہ راستہ دکھائے پورا معاشرہ اسی طرف چلا جائے، جب ایسا ہوگا ہم کہیں گے ولایت فقیہ قائم ہے۔ اب ایسا کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام جو ہے، پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، اسلام آخری آسمانی مذہب ہے۔ اسلام آخری آسمانی مذہب ہے، اور آخری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب قیامت جب تک آئے گی کوئی اور مذہب نہیں ہوگا، جو ہے بس اسلام ہے، اسلام کے بعد اب کوئی اور مذہب آنے والا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سوسائٹی کا نظام چلانے کے لیے عدل کی بنیاد پر حکومت چلانے کے لیے قوانین موجود ہیں، اسلام کے پاس قوانین موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، اور یہ ایسے قوانین ہیں جو کہ بہترین ہیں، انسانی فطرت پر بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ قوانین نہیں ہے جو ہم بشر لوگ غلطی کے پتلے لوگ بناتے ہیں، یہ وہ قوانین نہیں ہے، بلکہ یہ قوانین جو ہیں یہ بھی آسمانی قوانین، صحیح ہے نا، ڈیوائن، ان کا سورس ڈیوائن ہے، یعنی ماورائے طبیعت، خدا کی طرف سے یہ قوانین آئے، اور جو حکیم کی طرف سے قوانین آئے وہ قوانین حکمت سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کی بنیاد حکمت پر ہوگی، دانائی پر ہوگی، عدل پر ہوگی، سچائی پر ہوگی، وہاں جھوٹ کا گزر نہیں ہوگا، وہاں ظلم کا گزر نہیں ہوگا، وہاں ناانصافی کا گزر نہیں ہوگا۔ اگر یہ قوانین لاگو ہو جائیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ قوانین موجود ہیں۔ جب آپ کے پاس پورا نظام ہے، پورا کامل نظام حیات ہے آپ کے پاس موجود، تو پھر کیوں نہ اسے لاگو کیا جائے؟ اس کے لاگو کرنے میں کون سی قباحت ہے؟ اس کے لاگو کرنے میں بس ایک قباحت ہے، اور وہ قباحت یہ ہے کہ اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے، تبھی یہ قوانین جاری ہو جائیں گے، ورنہ یہ جاری نہیں ہو سکتے۔ جہاں اسلامی نظام قائم نہیں ہے وہاں یہ قوانین جاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ جاری کرنے والا نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے،
جاری نہیں ہو سکتے، نافذ نہیں ہو سکتے. میں ایک مثال دوں گا. مثال کے طور پر زید نے بکر کو قتل کیا. زید نے بکر کو قتل کیا. اب قانون ہے اسلام کا یہ کہ بکر کا وارث، بکر تو مقتول ہے لیکن اس کا وارث زید کو قتل کرے. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، قتل نہیں کریں گے لیکن تقریباً جو انسانی جان کی قیمت بننی چاہیے اتنی رقم زید بکر کے ورثہ کو قصاص کے طور پر ادا کرے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہوگا تو جو قتل ہوا ہے یا قاتل کے مقابلے میں قتل حصہ برابر ہو گیا. یا اگر قتل نہیں رحم کیا اس نے تو جو اس کی دیت بنے گی، پہلا قصاص تھا، قتل کے بدلے قتل، قصاص لینا. دوسرا دیت، اس مقتول کے بدلے قاتل دیت ادا کرے گا مقتول کے وارث کو. تو اس طرح سے بھی تھوڑا انصاف کا تقاضا پورا ہو جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے، جب کہ اسلامی نظام ہی نہیں ہے تو یہ فیصلہ کون کرے گا اور کون دلوائے گا دیت مقتول کے ورثہ کو؟ یا مقتول کے ورثہ کو کون اجازت دے گا کہ وہ قاتل کو قتل کرے، قصاص لے لے؟ ناممکنات میں سے ہے نا، ناممکنات میں سے. تو لہذا یہ قوانین لاگو ہو سکتے ہیں جب کہ فقیہ ولایت میں ہو. اور ولایت میں کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ اسلامی نظام قائم ہو چکا ہوگا. یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے، اور وہ یہ نقطہ ہے کہ اسلام کو دقیانوسی اور فرسودہ مذہب کہا جاتا ہے. کون کہتے ہیں؟ اسلام کے دشمن. دقیانوسی، دقیانوسی مطلب کا دقیانوس کے زمانے کا، یعنی بہت پرانا. irrelevant، اس کی آج کل ریلیونس نہیں ہے. اس میں وہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. یہ حکومت کر ہی نہیں سکتے. یہ پہلے پتہ نہیں کیسے کی 400-500 سال ان میں حکومت کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے. یہ عقل مند نہیں ہے، بے وقوفوں کی جماعت ایک ہے. تو یہ پروپیگنڈا تمام دنیا میں چالو ہے کہ اسلامی قوانین میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک حکومت کا نظام چلا سکیں. غور سے سمجھیے، بہت نقطہ اہم ہے. ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ ایک اسلامی نظام کے تحت حکومت چلا سکے، ایک سٹیٹ کو چلا سکے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اور نتیجہ کیا نکلا اس پروپیگنڈا کا؟ اس پروپیگنڈا کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کل کچھ مسلمان بھی اس حصے کو اسلام کے حکومت چلانے، قوانین لاگو کرنے، ان کا اجرا کرنے، اس کو ناممکن سمجھ رہے، ناممکن سمجھ رہے. نہیں، یہ نہیں چل سکتی یہ بات، یہ چلنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ ذہن بنانے میں یہ پروپیگنڈسٹ جو ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے، یہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اور آج کافی تعداد مسلمانوں کی یہ سمجھ رہی ہے کہ جو آج کل لبرل ٹائپ کی ڈیموکریسی مغرب میں جاری ہے، قائم ہے، اس کے مقابلے میں اسلام تھوڑا فرسودہ نظام ہے. فرسودہ، دقیانوسی اور فرسودہ نظام ہے. خدا درجات بلند کرے امام خمینی کے، جنہوں نے 15 صدیاں یا 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد ثابت کر دیا اسلامی نظام قائم کر کے ایک خطے زمین میں کہ اسلام ایک حکومت چلانے کے قابل ہے اور دنیا بھر میں باقی حکومتوں کے مقابلے میں بہتر طور پر حکومت چلا سکتا ہے. اور اس کے قوانین جو ہے، یہ قوانین جاری ہو سکتے ہیں، ان میں صلاحیت ہے، اور ایسی صلاحیت ہے کہ جب یہ قوانین جاری ہوں گے تو ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی.
समझ रही है, इंसाफ ही इंसाफ होगा, भलाई ही भलाई होगी। दूसरी बात वो ये है कि मुसलमान माशरू में, अच्छी तरह समझ लीजिए, मुसलमान माशरू में फलाही काम नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सेकुलर तबका अपने घर अपने मफाद पूरे कर रहा है, आवाम का फलाह नहीं हो रहा है। लेकिन इस क़िते अर्ज़ी पर जहाँ इस्लामी निज़ाम कायम है वहाँ हर किसी का रफ़ाही आम का काम हो रहा है, और इस लिहाज से तरक्की कर रहे हैं साइंसी उलूम के अंदर, रफ़ाही आम के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, कि इस्लाम दुश्मनों को ख़दशा हो रहा है कहीं ये हमसे आगे न चले जाए, और इसलिए हर साल हर महीने और हर दिन इस क़िता अर्ज़ को वापस ले जाने के लिए कोशिशें हो रही हैं कि यहाँ से यहाँ ये सिस्टम जो है ये ख़त्म हो जाए और वापस चले जाए ये वो अंधेरों में, जुल्मतों में, नाइंसाफ़ी में। तो ये है जनाब आली विलायत फ़क़ीह, और जो शख्स सुप्रीम होगा इस तरह के निज़ाम में उसको वली फ़क़ीह कहते हैं, और उसका हुक्म, उसके फरमान जो कि वो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए जारी करता है, उनकी इताअत वाजिब है। और जो दलील और बुरहान के ज़रिए से विलायत फ़क़ीह का एतक़ाद न रखता हो उसको मुर्तद करार नहीं दिया जा सकता, न इस्लाम से खारिज समझा जा सकता है। लेकिन ऐसा आदमी, ऐसा शख्स, ऐसी जमात आज़ाद नहीं है कि एक तरह के तफर्रुक़ा पैदा करे, माशरे में, कौम में तफर्रुक़ा पैदा करे, फसाद फैलाए, उसके लिए वो आज़ाद नहीं है, उसे खामोश रहना होगा। आप समझ रहे हैं कि व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।